لیکن اس وقت چونکہ میڈیا ہر بندے دی جیب وچ موبائل میڈیا موجود وہ دے ہوتے سکالرز اور ہر مسلک ہر مکتبہ ہائی فکر دے لوگ موجود. پہلے اے بی سی کے اہل سنت عوام اہل سنت خطبہ دی آواز سن دے سکتے اور پھر اہل سنت دی اندر جتنی تقسیم اور بریلوی احباب بریلوی خطبہ دی تقاریر تک محدود سن، دیوبند احباب دیوبند خطبہ تک محدود سن، اہل حدیث عوام اہل حدیث خطبہ تک محدود سن. لیکن اس وقت ہر بندے دی جیب وچ موبائل ہے اور موبائل دے وچ ہر مسلک دا مولوی موجود. وہ دل کرے تے قوالی انہوں جیب وچ موجود ہے، دل کرے تے گانا موجود ہے، دل کرے تے فحاشی بے حیائی موجود ہے، وہ دل کرے تے اسلام دین شریعت اسی موبائل وچ موجود. جی کدے اکھاں چوں آنسو بانے ہون تے ان طرح دے بھی علماء اور وہ قلعہ موجود ہیں. سیرت سننی ہوئے موجود ہیں، کفر سننا ہوئے وہ بھی موجود. اس واسطے فتنہ ہر گھرچ داخل ہو گیا. پرانے زمانے علماء کو اسی سندے ہوندے ساں، چھوٹے چھوٹے ہوندے ساں، سندے ہوندے ساں کہ ایک وقت آسی ہر گھرچ کنجری ہو سی تے لوگ کنجریاں سن سن. اسی سوچتے ہوندے سب پتہ نہیں یہ مولوی بیچارے کوئی سمجھتے نہیں یا جانتے نہیں ہر گھرچ کنجری کیویں ہو جا سی ہے، ساڑھے گھرچ کنجری کیویں ہو سی، ذہن نہیں مندا عقل نہیں مندا. ہن ہر گھرچ نہیں ہر جیب وچ کنجری آ گئی. جتنے فحاشی اور بے حیائی آوے، کفر اور ضلالت عام ہو رہے. یہ بھی اللہ دی رحمت ہے، یہ بھی اس دا انعام ہے کہ رسول اللہ دی حدیث ہے کہ ہر کچے اور پکے مکانج دین حق دی آواز پہنچ جائے گی اور رسول اللہ دی بات پوری ہوگی. کہ ہر کچے پکے مکانج دین اسلام دی بھی آواز پہنچ رہی. اس دے فوائد بھی نے نقصانات بھی. لیکن اس وقت سب تو زیادہ جس چیز نو ٹارگٹ کیتا جا رہے ہے وہ اصحاب رسول دا ایمان. پھر اصحاب رسول دے وچوں بھی انتخاب کیتا گیا کہ کنا ہستیاں اور شخصیات انہاں تے جرا کرنا آسان. پہلے لوگ سمجھے سکتے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعی انہاں دی توہین انہاں دی گستاخی اگر شانت دے خلاف کوئی جملہ کہاں گے تو دنیا احتجاج تبدیل ہو جائے گی اور ساڑھا رہنا مشکل ہوئے. انہاں ایک بہت پہلے منصوبہ بنایا عبداللہ ابن سبا تو یہ منصوبہ شروع ہوئے. اس وقت رنگ کچھ اور سی. انہاں سب تو پہلے اہل بیت دی محبت دی عقیدت دے اندر روایات نو گھڑے اور اصحاب رسول بالخصوص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت صحابی رسول اور ایک گورنر دی حیثیت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ حسن حاکم حسن انہوں دے خلاف سب تو پہلے رافضیت نے یہودیت نے زبان کھولی. پورا ایک جلسہ گروہ تیار کیا اور وہ تیار کر کے
انہوں نے کسی نہ کسی رنگ روپ مدینہ پاک پہنچا ہے. سیدنا عثمان دے خلاف بغاوت کرائی. ایک باغی گروہ پیدا ہوا ہے جس کے بارے رسول اللہ نے فرمایا سی کہ اے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی سی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی دی تعمیر حصہ لے رہے سن اور اینٹاں اٹھا کے پتھر اٹھا کے آ رہے سن. جیڑا شخص بھی پتھر اٹھاوے وہ ایک پتھر چکے اور آ کے مسجد نبوی دی دیوار تے لگان واسطے رکھے. لیکن سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ جدوں بھی پتھر چکن ایک دے بجائے دو چک دے سے. توجہ ہے گل سمجھ آندی بھی. نبی علیہ السلام نے ویکھیا نا بس سارے صحابہ جاندے ہیں جیڑا پتھر چک لے آندہ ہے ایک چک لے آندہ ہے، عمار بن یاسر دو چک لے آندہ. عملی طور تو اسی ویکھ لو نا اپنے معاشرے کہ دے اٹھان دی ٹرالی آگے رکھ دے ہوتے مسجد دی اٹھا ہوں تو پھر تسی بچے نو لاؤ جوانا لاؤ بائے نو مسجد تک پہنچا دو. تو ہنو استاد نو یا کسی بھی بزرگ نو انہوں نے اٹھا چکن دے سٹائل تو انداز تو پتہ لگے گا کہ دل نال کام کیڑا کر رہے یا محنت مشقت نال یا زیادہ ذوق شوق نال کیڑا کر رہے. کوئی دو اٹھا چکے گا، کوئی چار چکے گا، کوئی چھ چکے گا تو بندہ سمجھ لے گا بندہ بڑی جڑا ہے وہ مشکل پا کے محنت کر رہے. سیدنا عمار نے دو اٹھا چکیاں ہر بارے ہر پھیرے. نبی علیہ السلام نے سنیا تھے، آپ نے ویکھیا تھے، آپ نے فرمایا عمار بندہ تو بڑا اچھا ہے، تے بڑا محنتی ہے، تے بڑا پارسا ہے، تے بڑا پیارا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تنو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتی ہے، پشین گوئی کی تھی اور رسول اللہ دی خبر حق اور سچ ہوں دی ہر صورت پوری ہوں دی. اے وہ باغی گروہ جیڑا بن رہے باغی جنہ سیدنا عثمان دے خلاف بغاوت کی تھی، جتو رافضیہ نے اکھاں بند کی تھی ہوئی اور اکھاں بند کر کے اور ترچیاں کر کے بیمانہ نے جا کے اس حدیث نو فٹ کیتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تیار اس گروہ نو ابن سبا کر رہے جیڑا سیدنا عثمان دے خلاف بغاوت کر رہے. بغاوت ہوں دیئے کسی دی خلافت دی بیعت کر کے اس نو توڑنا اور بغاوت دا اعلان کرنا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت فرمائی ہی نہیں، بغاوت کس بات کی؟ وہ تو سیدنا عثمان کے قتل کے دے قصاص لے کھڑے ہو احتجاج کے طور پر، اور یہ فرض ہے. اور یہ جب ایسا ظلم ہو اور مسلمانہ رنگ میں شہادت ہو تو ان کے وارثوں کو کھڑا ہونا احتجاج کا شریعت نے حق دیا. جس طرح ہم پہ اور ہمارے شیخ علامہ ضیاء الرحمن مدنی کراچی والے اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، انہیں شہید کیا گیا اور ان کی شہادت کے اس عظیم ثانیہ کے بر ہمارا حق ہے، ہم ان کے خون کے وارث ہیں اہل حدیث ہونے کے ناطے، کہ ہم احتجاج کی آواز بلند کریں اور حکام بالا نو یہ بات باور کرائی جائے کہ ان قاتلوں کو گرفتار کرو، یہ ہمارا حق ہے. ہم مظلوموں کا یہ حق ہے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. اور دشمنان اصحاب رسول اللہ پیغام ہے کہ ایک نہیں ہزاروں بھی شہید ہو جائے تو انشاءاللہ ناموس صحابہ بالمنظور ہو کے رہے گا انشاءاللہ. یہ بات ہے، اس پر شہادت کے راستے پر ایک نہیں ہزاروں شہید ہو جائے، ہزاروں نہیں لاکھوں شہید ہو جائے، لاکھوں نہیں ایک اہل حدیث بھی پاکستان میں زندہ نہ رہے پھر بھی بات برداشت ہے. لیکن صدیق کی کوئی توہین کرے اے گل نہیں برداشت. سارے خون بہ جائے
پھر بھی صدیق کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور انشاءاللہ تحفظ ناموس صحابہ بل پاس ہونا ہے, قانون بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ آسان بنوانا ہے انشاءاللہ. کی خیال ہے تھوڑا؟ جیڑی حالت تھوڑی ہے, میں تو لگتا ہے میں تُسا کچھ بھی نہ کر سکتے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, شان صحابہ, مقام صحابہ, ایمان صحابہ. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ایمان صحابہ, شان صدیق اکبر, علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی. تیرے کو تقریر واسطے ٹائم لے آگے میں پوری تقریر سنانی. جدو یہ خلیل نعرے ماردا نا, انہوں بھی نہیں پتہ چلتا میں کی کر رہا ہے. محبت ہے نا صحابہ نال, اس عقیدت چ لاندا ہے اللہ اس نو شہید کرے. آمینہ کو پریشان ہو دعا کرو اللہ اس نو صحابہ دی محبت تے صحابہ دی عقیدت تے صحابہ دے ناموس دی حفاظت واسطے دی شہادت نو اللہ قبول کرے. ہاں نعرہ مارو نا با خلیل الرحمن تیرے خون سے انقلاب آئے. ہاں جی تیار ہو انشاءاللہ. وہ سننا کتے یاد آیا آما ابراہیم کی ناسی جی خادم کسوری رحمہ اللہ, وہ نعرہ لواندے ہوندہ ہے تقریر ہے. علامہ ابراہیم تیرے خون سے انقلاب آئے, جیندہ خون دے انقلاب آئے. یہ بھی محبت ہوندی ہے صحابہ اکرام نال عقیدت محبت اظہار ہے. اللہ صحابہ دے قدموں چ اٹھن دی سعادت دے دے. المرء مع من احب, جتنا محبت ہوئے قیامت والے دن اسے نال ہی اٹھنا ہے انشاءاللہ. تائیں چین انس فرماندے ہے کہ میں نے امید ہے قیامت والے دن میں صدیق تے عمر نال اٹھاں گا, کیونکہ میں نے نال محبت بڑھی. باغی گروہ تیار کیتا گیا ہے جیدی خبر رسول رحمت نے دی تھی. اس دا بانی عبداللہ ابن سبا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سمجھیا با آسان انداز انہاں دی توہین اور گستاخی دے کئی مواقع پیش آ سکے. انہاں کہ سیدنا عثمان اقربا پروری کر رہے, رشتہ دارانوں نواز رہے. سیدنا عثمان نرمی کر رہے. سیدنا عثمان نے اپنے خاندان بنو امیہ دے لوگاں نو گورنر بنایا. یہ بنو امیہ تو آج دی تکلیف نہیں, صرف مرزے جیل میں نہیں شروع ہوئی. بنو امیہ تو تکلیف عبداللہ ابن سبا نو بھی آئی, لیکن رسول اللہ نالو بنو امیہ نے نہ توڑنا چاہیا, لیکن اللہ نے زوجہ رسول محمد گھر بھیج کے حبیبہ نو انج جوڑیا بنو امیہ نے کہ جنت جوی بنو امیہ کی یہ شہزادی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ محمد کے حجرے و مصطفیٰ کے محل میں جنت میں ہوگی. جدو بنو امیہ تو دنیا توڑنا چاہتے ہو, یہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہے جنت میں بھی انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ بنو امیہ کی اصحاب رسول سے محبت کیجئے. سیدنا عثمان بنو امیہ کی چشم و چراغ ہے. بنو امیہ محمد مصطفیٰ کا خون ہے. بنو امیہ 5ویں پشت پہ اور بنو ہاشم 5ویں پشت پہ, باپ دونوں کا ایک ہے. لہذا رسول اللہ کا خاندان بنو ہاشم ہے, قریش ہے, اور دوسرا خاندان جو ہے وہ بنو امیہ ہے. دونوں کا نسب نامہ 5ویں پشت پر ایک ہے. لہذا بنو امیہ کوئی الگ شے اور الگ چیز نہیں. سن لیجئے سیدنا عثمان کے خلاف یہ باغی گروہ اٹھا. سیدنا عثمان شہید ہو گئے. شہادت تو چند لمحات پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں, مکان کے چھت پہ آپ تشریف فرمات, فرمایا باغیوں, بلوائیوں, مصریوں, باغیوں, آج میرے خلاف تم اکٹھے ہو احتجاج اور دھرنے دا آغاز بھی سب تو پہلے رافضیاں کیتا ہے. ہوں سمجھ آئیے؟ یہ شروع کیتا ہے سب تو پہلے عرب دے اندر, سب تو پہلے مدینہ پاک کنا کی رکیتا ہے ابن سبا نے, اس باغی گروہ نے, رافضیات.
اس تو بعد پاکستان کی تاریخی پہلی باری دھرنا کس دیتا ہے؟ ہاں 126 دیہڑے دھرنا جاری رہا ہے، سارا خرچہ ایران کی تھا، تو تے بہروپیہ عمران بیٹھا ہے، تے پیچھے سارا وحدت المسلمین تے ایران بیٹھا، او جدو دھرنے ہو رہا ہے وہی یاد تازہ ہو رہی ہے، حکومتوں خلاف دھرنے پہ بیٹھ جانا، احتجاج پہ بیٹھ جانا، گرا کے واپس جائیں گے، یہ انہی ایرانیوں کا سنت ہے، یہ اسی ایرانیوں کا طریقہ کار ہے، یہ سبائیوں کا طریقہ کار ہے جو اس کو اختیار کیا کیا۔ سب سے پہلے ابن سبا نے کام شروع کرا ہے، سیدنا عثمان چاند ہے تو خلافت چھوڑ سکتے ہیں سر، سیدنا عثمان نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ مطالبہ تھا ایرانیوں کا، سبائیوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، سیدنا عثمان سے باغیوں کا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اساں استعفیٰ لے کے واپس آنا۔ عمرانیہ نے میں لے کے آنا، دیکھ گیا لے کے گیا یا دیکھ گیا؟ دیکھ گیا۔ ہاں تو ساڑھے بچ میں بیٹھا کہیں عمرانڈو بیٹھے تو آڑے بچ بھی کہیں بیٹھے میں بڑا پوری طرح سے میں چہرے تو پتہ لگ جاندہ بہت عمران خان دا سپورٹر ہے، شکل نظر آ جاندی ہے نا دوروں پتہ دیا۔ ہن جیل اچ پہ دعا کرو اللہ تعالیٰ، نہیں یار ایڈا ظلم نہ کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں 40 سال تو پہلے لے آوے، ہاں 40 سال کم از کم تے روے نا، تاکہ پتہ لگے ریاست مدینہ بنی ہے میں یوسف علیہ السلام دی سنت پوری کر رہا ہے، 40 سال تے روے نا پھر ویکھیا جائے گا۔ ویکھو جیل جانا لے عدت ہی نکاح کر کے جیل گیا ہے، انشاءاللہ دعا کرو 80 سال ہوئے۔ ہن تو آڈے من پتہ ہے تو آڈے گڑ باڑے تو سا نہیں بولنا سیدھی بات۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی مکان کے چھت پہ چڑھے ہو، فرمایا باغیو میرے خلاف احتجاج دھرنا توڑا جاری ہے لیکن ایک گل سن لو جی، فرمایا جی میں شہید ہو گیا نا پھر قیامت تک یہ تلوار اندر نہیں جی جانی، مسلمان قیامت تک پھر لڑتے ہی رہو گے جی آج عثمان کو شہید کر دے ہو گے۔ پھر ایک بات دا جواب ارشاد فرمایا ہے سیدنا عثمان، اپنی عظمت بیان فرمائی، فرمایا جان دے ہو کہ میں کون عثمان ہوں، میری شان، میرے مقام، میری عزت، میری شان وقار نو پہلے سمجھ دے ہو، جان دے ہو میں کون ہوں سو میری شان ہے جویں البدایہ و نہایہ نے لکھے ہے نا کہ 10 محرم دی فجر تو بعد سیدنا حسین دا خطبہ کربلا جویں انہیں پڑھے ہے تو فرمایا ہے کہ جان دے ہو میں کون حسین ہاں، یہ خطبہ بھی سیدنا حسین نے سکھیا تو سیدنا عثمان کو لو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کے چھت پہ چڑھے ہوئی خطبہ ارشاد فرما رہے، فرمایا مدینے والے ہو تسی بھی سن لو تے جڑے باغی میرے خلاف بغاوت کر کے باغی کرو کھڑے ہو، تسی بھی میری بات سن لو، جان دے ہو کہ میرا شان اور میرا مقام کیے۔ فرمایا ذرا اس وقت نو یاد کرو جدوں 1450 سے 1500 صحابہ بیت رضوان والے موقع تے موجود آئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع پہنچی کہ عثمان شہید ہو گئے، میرے خون دی قیمت تو واقف ہو، میری شان اور میری عظمت اور میری جلالت نو جان دے اور سمجھ دے ہو کہ جدوں میری شہادت دی خبر رسول اللہ تک پہنچی، اجے میں شہید ہویا نہیں سا، صرف خبر پہنچی، لوگ آدن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے کیوں گئی جمل کی طرف یا صفین یا جمل کی طرف عراق کی طرف کیوں بڑی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ جانتے تھی کہ کس کی شہادت ہوئی ہے، سیدنا عثمان کی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیوں کھڑے ہوئی اور فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، عثمان کے خون کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ شیر خدا سیدنا علی سے وہ پیغام دیا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت بھی آپ کی، امامت بھی آپ کی، امیر المومنین بھی آپ، ساری شانیں، ساری عزتیں، ساری عظمتیں آپ کی ہے، لیکن امیر معاویہ کی بیعت لینا چاہتے ہو تو میں بیعت اس وقت کروں گا جب میرے چچا زاد بھائی سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ وہ باغی گروہ کو جب تک انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا اس وقت تک میں بیعت سے رکا رہوں گا۔ یہ امیر معاویہ کی فقات بھی ہے، امیر معاویہ کے جناب ان کے ایمان کی، ان کے دل کی صفائی اور ستھرائی بھی ہے۔ اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا، اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا، بغاوت کا اعلان نہیں کیا۔ فرمایا بیعت اس وقت ہوگی جس وقت قتل عثمان میں ایک ایک شریک بندہ ہمارے حوالے کیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے، تب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کریں گے۔ کیوں؟ امیر معاویہ کے سامنے پیغمبر کا یہ عمل موجود تھا، سیدہ کائنات کا یہ سامنے یہ عمل موجود تھا کہ سیدنا عثمان دی شہادت کی خبر رسول اللہ تک پہنچی۔ ابھی عثمان شہید نہیں ہوئے، افواہ پہنچی رسول اللہ تک، ایک خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نبی علیہ السلام نے 1450 صحابہ نے اکٹھا کر کے فرمایا وہ میرے صحابہ پتہ چلے، خبر آئی ہے، اطلاع آئی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے، لہذا احرام ہم باندھے ہوئے احرام کی حالت میں عمرے کے ارادے میں کے لیے ہم یہاں ہو جناب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، بیعت رضوان جہاں ہوئی ہے اس مقام پر پہنچے ہیں، لہذا اب ارادہ ترک، احرام کی حرمتیں ساری ختم، احرام کی پابندیاں ساری اب ختم ہونے لگی ہیں، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، سارے ذبح ہو جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لے کے واپس جائیں گے۔ یہ قیمت ہے عثمان کی۔ کون ذبح ہوگا؟ ہن ذرا پڑھو کھا بیعت رضوان 1450 یا 1500 صحابہ کرام موجود ہیں، کیڑا کیڑا ذبح ہوئے گا؟ 1450 صحابہ عثمان دے خون دا سب بدلہ لینا ہے۔ صدیق بھی موجود ہیں، تے عمر بھی موجود ہیں، تے علی بھی موجود ہیں، آؤ بیعت کرو، عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے۔ قرآن دے الفاظ حضور بیعت لے رہے عثمان دے خون واسطے، کوئی اینا عام مسئلہ نہیں سی، یہ باغی گروہ باہر کھڑا ہے۔ سیدنا عثمان کے محاصرے کے لیے عثمان فرما رہے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میرے خلاف بغاوت تم نے کی ہے، میرے خلاف احتجاج ہے، میرے خلاف دھرنا تم دے کے یہاں بیٹھے ہو کہ استعفیٰ دے دو۔ عثمان استعفیٰ دے خلافت سے؟ پہلے میری شان سنو، کون ہوں میں؟ فرمایا کہ میرے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 صحابہ تو بیعت لئی، فرمایا ہم ان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے، قصاص کر کے لے کے جائیں گے اور جنگ کریں گے اور احرام کی حرمتیں ساری ختم ہے، آؤ بیعت کیجیے۔ جب سب نے بیعت کر لی تو قرآن آیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا محبوب جی جنہاں توڑے ہاتھ اتے درخت نیچے بیعت کی تھی عثمان دے خون دا بدلہ لینے واسطے، اللہ انہاں سارے ناراضی ہے جڑا عثمان دا بدلہ لینے واسطے بیعت کرے، اللہ انہاں تے جڑا عثمان دے خون دا بدلہ لینے واسطے بیعت کرے، ارادہ کرے اور فیصلہ کرے، اعلان کرے، اللہ اس تے راضی ہو جانا ہے۔ تے اسی عثمان نو گالیاں دینے والے، عثمان دی توہین کرنے والے، عثمان نو برا کہنے والے لوگاں دے خلاف انشاءاللہ اہل سنت ایک ایک فرد اکٹھے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، اور انشاءاللہ آنا ہے اور ضرور آنا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے میں یہ کہا کرتا تھا اس جلسے میں بھی اور دیگر جلسوں میں بھی کہ وقت آئے گا ہم یہ
قانون بنوائیں گے، قانون بنے گا، قانون بنے گا۔ یہ ہم نے اعلان کیا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے یہ اعلان ہوا۔ اس پر 2-3 سال لوگوں کو ذہن سازی کی گئی، لوگوں کو تیار کیا گیا، جلسے ہوئے، ریلیاں ہوئی، پروگرام ہوئے، اور اللہ کے فضل سے پھر اسمبلی میں یہ بات گونجی۔ پہلے پنجاب اسمبلی سے ہوتی ہوئی قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہوا، اس کے بعد سینٹ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قائد ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب کو یہ شرف اللہ نے بخشا کہ انہوں نے سینیٹر ہونے کا حق ادا کیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ تمہاری جماعت کے 2 سینیٹر ہیں، سینٹ میں کیا کیا ہے انہوں نے، کیا کیا ہے وہاں اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، سن لیجئے حافظ عبد الکریم صاحب نے سینیٹر ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ایک ایک رکن کا سر فخر سے بلند کر کے رکھ دیا ہے، اور ناموس صحابہ بل پیش کر کے پھر 6 مہینے ایک ایک سینیٹر کے پاس جا کے محنت کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے، ایک ایک کو قائل کر کے، اس کو رضامندی کا اظہار کروا کے، اس کو بل منظور کروا کے آج ایوان صدر میں اس بل کو جناب پہنچا دیا ہے۔ صدر دستخط کرے تب بھی وہ قانون ہے، نہ کرے سن لو تب بھی وہ قانون ہے۔ اگر سیفر کا قانون صدر کے دستخطوں کے بغیر جناب وہ قانون بن بھی سکتا ہے، ادائے اور عمران خان پر پرچہ درج ہو بھی سکتا ہے، اور گرفتار بھی پائی ڈالی جا سکتی ہے، تو پھر بغیر دستخطوں کے اگر سیفر والا قانون بن گیا تو سن لیجئے ناموس صحابہ بل وہ انشاءاللہ منظور ہو گیا ہے۔ دستخط ہو جائے تب بھی یہ قانون ہے، نہ بھی ہو تب بھی انشاءاللہ قانون ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے رافضیوں کو انشاءاللہ الٹا لٹکتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تکبیر! مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ہمت والا، جرت والا، ہمت والا، جرت والا، ہمت والا، جرت والا، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقی۔ اس جلسے کی وساطت سے آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے پیغام دیتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو، اور حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب کو، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے آج کے بعد تم سینٹ میں کچھ بھی نہ کرو، بیٹھے بھی رہو، تب بھی تم نے مسلک اہل حدیث کا نام بلند کر دیا اور مسلک اہل حدیث کا حق ادا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ قانون بنے گا انشاءاللہ۔ ہونا دے نو تساں 2 سیٹاں لئیاں تے پھر تساں کی کیتا ہے، میں کھونا سا تے کر چھڑیا، تساں تے کوئی شے بھی نہیں لئی کملے ہو، تھانا تو ہنا کو سیٹاں کو نہیں لبھنی ہے۔ میں کیا تھوڑا پیو بھی نہیں روک سکتا ان سیٹاں انشاءاللہ، میں کیا اون نہیں رک دیا۔ اب آئندہ انشاءاللہ قومی اسمبلی میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت انشاءاللہ قومی اسمبلی میں بھی ہوگی، اور انشاءاللہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو سینٹ روندے ہو، میں کیا ہون جنہ جامنا ہے انہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث دے تھرو ہی سینٹ جی انشاءاللہ پہنچنے تے ایوان پہنچنے، اور انشاءاللہ ایوان دے اندر اگلا قانون ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج یہاں وعدہ کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں، ناموس صحابہ بل جس دن قانون یہ بن گیا، منظور ہو گیا، اور دستخط صدر کے ہو گئے، یا بغیر دستخطوں کے واپس آ کے بھی قانون بن سکتا ہے۔ جب یہ قانون بن گیا اور اعلان ہو گیا، آئندہ کے لیے لائے عمل ہم اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلا قانون لائیں گے اور بل لائیں گے، مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف لائیں گے اور منوائیں گے کہ مرزائی صرف کافر نہیں بلکہ مرتد ہے۔ کی خیال ہے؟ تو جدوں اسے یہ منظور کروا لینا ہے، پھر اسے ایک اور بل لے آونا ہے کہ گھر جو نسن والی بچی دا نکاح جس عدالت نے پڑھایا اس عدالت نو الٹ پلٹ کر دیا۔ تو ساڑیاں استا لٹیاں، ساڑیاں پکا لٹیاں، لوگاں نے استا خراب کیتیاں، گھر چو بچیاں نس کے تو عدالتیں نکاح پڑھائے۔ ایسے قانون بنایا ہے تم نے کہ لوگوں کی استے خراب کی ہیں،
او ممبران اسمبلی تم نے ساری زندگی ہم سے ووٹ لے کے ہماری پگوں کو داغدار کرتے رہے ہو. یہ قانون ہے پاکستان کا کہ گھر سے بھاگ کے بچی بھائیوں کو ان کی عزت کو ان کے ناموس کو کچل کے اور باپ کی عزت کو خاک میں ملا کے عدالت میں جا کے دوست کے ساتھ نکاح کر کے بچے جنتی رہے. تم بغیرتی اور زنا جاری کرواتے رہے ہو اور کہتے ہو کہ یہ قانون ہے. بدلوائیں گے قانون انشاءاللہ اور قانون کے ذریعے بنوائیں گے اور انشاءاللہ کسی عدالت میں بھاگنے والی بچی کا نکاح نہیں ہوگا اور قبول نہیں کیا جائے گا. جب بچی پتا ہوئے سانو کسی عدالت دارالعلماء نے پناہ کوئی لبنی قانون کے کوئی نہیں نکاح کوئی نہیں کوئی گھروں مچی نہ سکتی. یہ نصیحت ہو دو ہی جب پتا ہوئے کہ ماں نہ رہا پیو نہ رہا تھے حکومت نہ لے عدالت نہ لے کچہری نہ لے تو یہ بہت ہی پریشانی ہوئی تھی. باہر کا ویزا مل جائے گا جوڑا باہر بھاگ جائے گا. یہ سارے چور دروازے بند کروا کے رہیں گے انشاءاللہ. سنت ڈھنگ ہی رنگ ہی ہونا ہے کام کرندہ اسا انشاءاللہ بنوا کے رہنا ہے. سیدنا عثمان پیار سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعر فرماتے ہیں باغیو میری شان اور میرے مقام نو جانو پہچانو سمجھو میں او عثمان جدا خون اتنا قیمتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا 1500 صحابہ میں شہید ہو جان زبا ہو جانے برداشت ہے حتیٰ کہ رسول اللہ خود بھی اس اندر داخل و شامل نے فرمایا انہیں دا معنی مفہوم کی بنے گا کہ رسول اللہ بھی شہید ہو جان لیکن عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جاؤں گا. فرما جدو کافرہ نے میرے بارے افواہ پھیلائی تے رسول اللہ اس طرح جذبات دے دھار فرمایا قرآن اس قدر نازل ہوا اور آج میرے خون دے درپے ہو گئے ہو کلمہ پڑھ کے جھوٹے ہو باغی ہو منافق ہو بیمانو میرے گھر دا تسا معاصرہ کرنے جان دے ہو میں کون عثمان ہاں. جدو مسجد نبوی واسطے جگہ تنگ ہو گئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے مسجد نبوی نہ ملحقہ پلاٹ جو خریدے اور وقف کرے. فرمایا میں عثمان جس نے وہ جگہ خرید کے وقف فرمائی آج اسی مسجد دے اندر نماز میرنو اجازت نہیں. اسی مسجد اندر جدی جگہ میں خرید کے وقف کی تھی اس مسجد نماز پڑھن دی اجازت نہیں. باغیو آخر کی چاندے ہو میں دسو دسی چاندے کی ہو پھر میرے مقام شان جو جانو اور سمجھو وہ کون سی جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے اندر پانی پین والا دی قلت انتہائی کمی ہے. ایک کو کنواں جڑا یہودیاں دے قبضے اندر رسول اللہ نے فرمایا جوڑا خرید کر کے وقف کرے اس کنویں نو میں محمد نو جنتی بشارت دے آنگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تو بعد میں اس جنہیں کنواں خریدے اور وقف فرمایا اور منظر بھی بڑا پیارا ہے توجہ فرمائی ہے. فرمایا میں گیا کنویں دا سودا کیتا ہے تے پیسے ادا کیتے کنویں دا پانی دے جو پیالہ بھرے ہے اور خوشی خوشی نہ رسول اللہ دی خدمت عالیہ حاضر ہوئے. فرمایا محبوب جی اس یہودی کو کنواں میں خرید کر کے لے آیا آج تو بعد پانی وکے گا نہیں بلکہ پورے اہل مدینہ لے پانی فری ہو گیا ہے تے ہے میں پیالہ بھر کے لے آیا بہترین صدقہ تے پانی دا ہونا ہے. فرمایا میں پانی دا پیالہ بھر کے لے آیا تو ہڑی خدمت اندر نبی علیہ السلام نے آگے ہاتھ مبارک فرمائے کہ میں پیالہ پکڑا تے حضرت عثمان اور راضی کرا خوش کرا ہے پانی پی لاواں تے نبی علیہ السلام نے جدو ہاتھ آگے بڑھائے تو سیدنا عثمان نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. فرمایا عثمان میں ہاتھ آگے بڑھے پیالہ پھڑن لئی تے تسا پیچھے کر لے. فرمایا محبوب جی نہیں ہاتھ بھی میرے ہونگے پیالہ میرے ہاتھ چھوئے گا ہاتھ میرے ہونگے ہوٹ مصطفیٰ دے ہونگے. اجے تو میں ایک کرنا سی لیکن میں نہیں کیتا بانو سمجھ کو نہیں اجے تو میں پانی پوانا بھی انہوں کو سی تے پینا بھی انہوں دے ہاتھوں سی. یہ تو میری سمجھ لو سستی ہے کہ میں پوایا انہوں کو تے پینا آپ دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے محبوب جی ہاتھ میرے ہونگے اور ہونٹ مبارک توڑے ہونگے. عثمان نے آگے پیالہ کیتا ہے محبوب نے ہونٹ مبارک رکھ کے تے جناب پانی تناول فرمایا پانی پی لیا. محبوب علیہ السلام نے جدو پانی ختم ہویا ہے
تے آپ نے فرمایا عثمان کل قیامت دا دن ہوئے گا تے میں محمد حوض کوثر تے ہوواں گا تے تسی آؤ گے تے میں پیالہ بھراں گا تے میں انج ہاتھ اگے کراں گا تے میں بھی کہاں گا آج ہاتھ میرے ہون گے ہاتھ رسول اللہ دے ہونگے ہونٹ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری شان میرے مقام میری عزت عظمت نو جان دے و پہچان دے میں او عثمان کہ نبی علیہ السلام نے جیش العسرہ جناب غزوہ تبوک دے موقع تے رسول اللہ نے فرمایا کون جن لشکر دی تیاری واسطے سامان پیش کرے میں 100 اونٹ لدا لدایا پیش کیتا پھر ایک اور 100 اونٹ پیش کیتا امام ابو بلال فرماندے کہ میں وداندہ گیا حتیٰ کہ 700 اونٹ لدے لدائے سامان دے میں اللہ دے راہ اندر پیش کیتے محبوب ممبر تو نیچے اتر آئے اے صفا نو چیر دے ہویا حضور عثمان والے جا رہا ہے سینہ عثمان وال جا رہا ہے تے نبی علیہ السلام نے قریب جا کے سینہ عثمان ہوں جپی پا لئیے نال فرما رہا ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد عثمان کوئی عمل نمی کرے عثمان پھر بھی جنت دے جائیں گا یہ ایدہ دوسرا معنی ہے اسد ہے ما ذر عثمان عثمان کو لوگ غلطی بھی ہو جائے تے مواخذہ نہیں کیتا جائیں گا بلکہ عثمان جنت دے جائیں گا ما ذر عثمان میری حرمت نو پہچانو میری شان نو پہچانو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے لوگو جڑی بات میں سمجھانا چاہنا دسنا چاہنا اس وقت سبائیاں نے اس وقت یہودیاں نے اس وقت کافران نے اس وقت عملی نہیں عقیدے دے منافقین نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیتا ہے سیدنا عثمان اپنی حرمت اپنی شان بیان فرما رہے ہیں فرمایا ہے میری شان ہے میرا مقام ہے دسو کی چاندے ہو اگر منافقین بولے باغی گروہ بولے آپ باغی گروہ بولے آپ باغی گروہ بولے آپ مرزا سن لو باغی گروہ یہ ہے یہ تیرے رشتہ دار یہ ہے باغی گروہ اے تیرے سالن بدبختہ تو سیدنا میرے معاویہ کو باغی کہتا ہے یہ تیرے رشتہ دار ہے باغی اینک لگاؤ کھولو دیکھو آنکھ کھولو تو دکھاؤں باغی کون ہوتا ہے باغی کیا ہوتا ہے اور باغی کہاں کھڑے ہیں یہ اس سیدنا عثمان کے دروازے پر باغی کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں بعد میں عمار بن یاسر شہید ہوئے یہ ہے وہ باغی گروہ حدیث کو لے کے مشہور کر کے مانا اپنی مرضی کا پہنا کے کہ آئے مار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا یہ تو حضور نے فرمایا باغی گروہ قتل کرے گا باغی ہے کون اپنے ان بدبختوں کو تلاش کرو یہ ہے باغی جو عثمان کے بھی قاتل ہے یہ ہے باغی جو شیر خدا کے بھی قاتل ہے یہ ہے باغی جو عمار بن یاسر کے بھی قاتل ہے یہ ہے وہ باغی جو امام حسن کے بھی قاتل ہے یہ ہے باغی یہ ہے وہ باغی گروہ جنہوں نے خارجیوں کیا روپ ڈھال کے بعد میں سیدنا علی کو شہید کیا یہ ہے وہ باغی گروہ جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے سیدنا عمار کو شہید کیا یہ ہے وہ باغی جو سیدنا عثمان کے گھر پر محاصرہ کر کے بیٹھے اور دھرنا دے کے بیٹھے عثمان کی شہادت کیسے ہوئی یہی ہے وہ باغی سیدنا عثمان سیدنا عثمان پیار نال محبت عقیدت نال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے باغیوں کی چاندے ہو کہنے لگے استعفیٰ دے دو حکومت چھوڑ دو پھر لوگ پوچھ دینے عوام الناس پوچھ دینے یار 40 دن جو پانی بند ہو گیا ہے 40 دن محاصرہ ہو گیا ہے 40 دن سیدنا عثمان مسحور ہو گئے مسجد نبی تو روک دیتا گیا ہے خطبے تو روک دیتا گیا ہے امامت تو روک دیتا گیا ہے پانی بند کر دیتا گیا ہے آخر عثمان نے خلافت چھوڑی کیوں نہیں سن لیجیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی نہیں سی چاندی حکومت نہیں سی جاننے لیکن استعفیٰ کیوں نہیں دیا وجہ کیا ہے سینہ عثمان رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرما دیا عثمان اے عثمان جی محبوب ایک پہلے حدیث سن لیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما صحابہ اکرام دے آپ دے آس پاس موجود نے ایک دوروں بندہ جا رہے اور اپنے چہرے ہوتے جناب کپڑا ولیٹیا مڈا سا مارے ہوئے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ او ویکھو جڑا بندہ جا رہا ہے صحابہ ادھر متوجہ ہوئے فرما ایک وقت آئے گا اے میرا جناب میری امت دے اندر ایک ایسا منافقاں دا گروہ پیدا ہوئے گا جیڑا اس نو شہید کر دے گا اس ویلے حق تے ہوئے گا اے حق تے ہوئے گا تے مظلوم ہوئے گا انہوں باقی گروہ منافقاں دا گروہ شہید کر دے ہوئے گا ایک صحابی آندہ میں اٹھیا دوڑیا ویکھاں تے سے یہ کون جو ہی میں قریب گیا تے انہیں چہرے تو کپڑا ہٹایا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدنا عثمان حضور نے بلایا فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا تینوں اللہ حکومت دیں گا کیوں نہیں چھوڑی حکومت عثمان نے شاید لوگاں نے ذہن اندر بات پا دیتی گئی ہے کہ حکومت کا لالچ تھا نعوذ باللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم شاید حکومت دینا ان چمٹے نعوذ باللہ یہ ساری بغاوتیں ہیں یہ ساری ضلالتیں ہیں جناب رافضیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں یہ مودودیت کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں یہ مرزائیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں پرانے مرزائی ہوں یا نئے مرزائی ہوں وہ بھی مرزا بے ایمان تھا یہ بھی مرزا بے ایمان ہے وہ بھی مرزا تھا یہ بھی مرزا ہے اس نے بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اس نے اصحاب رسول کی عزت عظمت پہ ڈاکہ ڈالا سن لیجئے اس کا بھی انجام برا ہوا اس کا بھی انجام برا ہوگا انشاءاللہ وہ ذلیل ہو کے ٹٹی خانے میں مرا اور انشاءاللہ جناب پاک ہستیاں دے خلاف زبان کھولیے اللہ انہوں کدے بھی عزت نہیں دیندہ ذلت ضرور دیندہ اللہ ذلیل کر دیندہ نولیہی ما تولنا جو صحابہ دا راستہ چھوڑ دیندہ ہے صحابہ دی محبت چھوڑ دیندہ ہے ونسلہی جہنم وسات مسیرہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے بلایا فرمایا عثمان ایک دن آئے گا اللہ تنہ حکومت دیں گا اللہ تنہ خلافت دے گا حالت فخر لباس تنہوں پنائے گا حکومت دا تخت تیرے کو لائے گا جبہ تیرے کو حکومت دائے گا ایک منافقین دا گرو تیرے کو خلافت کھون دی کوشش کرے گا استعفے دا مطالبہ کرے گا اے عثمان جان دے دیوی اے عثمان حضرت عثمان ذبح ہوئے حدیث کی وجہ سے حدیث مصطفیٰ پر جان پیش فرما دی اے عثمان جان دے دینا لیکن خلافت نہ چھوڑنا وگرنہ ملک کا نظام برباد ہو جائے گا انہیں برباد ہوئے گا کہ ایک جتہ ہر حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور جتہ کھڑا ہو کے دھرنا دے کے بہ جائے گا ہر حاکم نے کہے گا چھوڑ دے حکومت چھوڑ دے حکومت وہ جناب قتل و غارت ہوئے گی اور حکومت چھڑان دے غلط روش چل نکلے گی اے عثمان منافق تے باغی چان گئے تھے کہ تُسی حکومت چھوڑ دے ہو لیکن عثمان خلافت نہیں چھوڑنی حکومت نہیں چھوڑنی عثمان فرمانے لوگوں سن لو میں نے حکومت ہی خواہشات لالچ نہیں لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا کون روک ہے کون منع فرما گئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے وہ عثمان اس وقت سبائیوں کے سامنے آسان ٹارگٹ عثمان تھے آج مرزائیوں کا سامنے سب سے آسان ٹارگٹ امیر معاویہ ہے کہ امیر معاویہ پر بحث کرو پھر عمر بن عاص پر بحث کرو پھر طلحہ و زبیر کو برا کہو پھر اصحاب رسول سے ان سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر صدیق تک پہنچو عمر عثمان تک پہنچو پھر اس طرح کی جناب نبوت تک یہ بندے پہنچنے کی کوشش جسارت کر رہے ہیں کہ ہر ہستی کو یہ داغدار کرنے کی کوشش کرتے اٹھئے اہل حدیث کے جوانوں جب مرکزی جمعیت اہل حدیث ناموس صحابہ اور ناموس ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آئی ہے اور ایوان بالا میں پہنچ کے سینٹ میں پہنچ کے اسمبلی میں پہنچ کے جناب ناموس صحابہ بل آ رہی ہے اب وہ مرزائیوں کی وہ رافضیوں کی وہ ساری جنسیاں متحرک ہیں اس جماعت کو توڑا جائے اس جماعت کو توڑا جائے اس جماعت کی قوت کو کمزور کیا جائے منتشر کیا جائے جب کام ہونے لگا ہے تو آپ جناب وہ سارے کانپ رہے ہیں کہ یہ کہاں پہنچے ان کی جمعیت کو ان کی اجتماعیت کو ان کے کٹ کو ان کی محبت کو ان کے کام کو ان کے ورک کو جناب آپس میں الجھا کے ختم کرا کے توڑ
توڑ کے قوت کو توڑ کے ختم کیا جائے تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے. اب وقت ہے اتحاد کا, اب وقت ہے اتفاق کا, اب وقت ہے قیادت کے ہاتھ مضبوط کرنے کا, اب وقت ہے مرکزی جمعیت میں آنے کا, اب وقت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کو مضبوط کرنے کا. اس سے بہتر تھا کہ تم جماعت کو توڑنے کے بجائے جماعت کو جوڑنے پہ وقت خرچ کرتے, جماعت کو جوڑنے پہ پیسہ خرچ کرتے, جماعت کو جوڑنے پر اپنی ہمت لگاتے. جماعت کو جوڑنے پر جوڑنے والا جوڑیے, اس جماعت کو توڑیے مت اور ٹوٹیے مت, جوڑ کے رہیے. اور انشاءاللہ یہ جماعت آپ مسلک اہل حدیث کے فخر کو, مقام کو, عزت کو انشاءاللہ بلند کر کے رہے گی. اور انشاءاللہ آپ مرزائیوں کی جو کوشش ہے کہ ہم امیر معاویہ کی ذات پر باز کریں, جرا کریں, ان کی ذات کو مجروح کریں اور ان کے بارے میں ہردہ سرائی کریں, سن لو جس طرح صدیق کے دروازے پہ ہم پہرے دار تھے, آج امیر معاویہ کے دروازے بھی ہم پہرے دار ہیں. ذرا آگے آگے تو دیکھو, انشاءاللہ تمہارے منہ کو توڑ کے رکھ دیں گے اور امیر معاویہ کی عزت اور وقار کو بیان کرتے رہیں گے اور بلند امت میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ذرا مل کے کہیے, کافروں پر حاویہ نہیں, اینج نہیں, منافقوں پر حاویہ. مل کے پیار سے محبت سے, منافقوں پہ حاویہ, کافروں پر حاویہ, مرزائیوں پہ حاویہ, مرزائیوں پہ حاویہ. ہر گھر میں ہو ایک معاویہ انشاءاللہ. جس دا بچہ پیدا ہوئے, بیٹا ہوئے, پوتا ہوئے, دوتا ہوئے, ناک ہی رکھنا ایک باری اچھی بولو, معاویہ معاویہ کر دو پورے شور کوٹ میں. انشاءاللہ ہم ان کی عزت کے پردار رکھوالے ہیں. اس دروازے سے آگے نہیں تم جا سکتے انشاءاللہ. ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ, ذبح ہوتے رہیں گے باری باری, لیکن پہرے داری کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. امیر معاویہ کی شان میں پہرا دو گے انشاءاللہ, امیر معاویہ کی عزت پر پہرا دو گے انشاءاللہ. صحابہ کے نموش کے بل کے لیے اگر تمہیں بلانا پڑا اسلام آباد میں آؤ گے, جہاں رافضیوں نے کہا ہے کہ ہم جناب یکم ربیع الاول کو ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. ربیع الاول چڑھ گئی, یہ 10 ہون سویرے کتنے آندے ہو تسی بھی تے پھر ویکھنا ساڈا آنا بھی. آدھنا اساں بل جڑا ریجیکٹ کراونا ہے, اساں اسلام آباد آونا ہے, ہم آئیں گے انشاءاللہ. تم رکوانے آؤ گے تو ہم بل بنوانے آئیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, شاہ جی قدم بڑھاؤ, شاہ جی قدم بڑھاؤ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بلایا تو آؤ گے انشاءاللہ, اگر وہاں بٹھایا تو بیٹھو گے انشاءاللہ. صحابہ کی عزت پہ پہرے دینے کی باری آئی, آواز دی جماعت نے تو آؤ گے. جڑے رہو جماعت کے ساتھ. جو بندہ تجھے کہے کہ جماعت کو توڑو, جماعت کو چھوڑو, سمجھو کہ کسی نہ کسی انداز میں یہ استعمال ہو رہے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث کو آج مضبوط کرنے کا وقت ہے, جوڑنے کا وقت ہے, تاکہ ہم یہ قوت, یہ طاقت قائم رہے اور ہم اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ ہم سب کی اور آپ کی حفاظت فرمائے اور صحابہ کی عزت کے لیے ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اس راہ پہ ہمیں شہادت کی موت دے دے. اللہ ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے. خطاب انشاءاللہ خطیب پاکستان کو ہوگا, وہ اسی طرح دل جمی کے ساتھ جس طرح پہلے بیٹھے تھے اب بیٹھے رہے, اسی طرح بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. صحابہ کرام سے محبت عقیدت کا اظہار کرتے رہے, ان کی مدح سرائی کرتے رہے اور ان کی مدح سرائی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.